بالکل صحیح ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ کیسے ڈائریکٹ جوائننگ آپ نے کی؟ اگر آپ اس کو جانتے نہیں تھے تو اس کے ساتھ جوائننگ کیسے کی؟ اور اگر جانتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں مل رہا، تو پھر آپ کو پتہ ہے کچھ لیگل ویز ہوتے ہیں، کچھ انلیگل وے بھی ہوتے ہیں. میری بات کو تھوڑی کو زیادہ سمجھیں. اور اس بندے کو اور دوسری آپ کو ایک مشورہ بھی دیتا ہوں، یہ مشورہ سمجھ لیں اس کو. اللہ کرے کمپنی اسٹیبل ہو جائے، جس طرح لوگ کر رہے ہیں، جس طرح ری ایکٹیویشنیں چل رہی ہیں. میں تو ابھی تک اپنی آئی ڈی ایکٹیو نہیں کر رہا، کیونکہ میں اپنی آئی ڈی 22 تاریخ کے بعد ایکٹیو کروں گا. تو بات یہ ہے کہ جس طرح ایکٹیویشنیں چل رہی ہیں، ابھی جو اعداد و شمار میرے پاس ہیں اس کے مطابق تقریباً 49%، 48% آئی ڈیز جو ہیں وہ ہو گئی ہیں ایکٹیو. تو ہو سکتا ہے کام چل پڑے. اگر بی ٹی سی میں بھی انہوں نے ڈالا، یو ایس ڈی ٹی میں آپ کو پتہ ہی ہے، اگر کوئی بندہ نیٹ ورکنگ سمجھتا ہے اس سارے سسٹم میں تو اس کو پتہ ہوگا یو ایس ٹی ڈی میں آپ کا ودرا نہیں رکے گا، کبھی بھی نہیں رکے گا. آپ کو یو ایس ڈی ٹی سے ودرا ملتا رہے گا، یہ پرماننٹ بات ہے. لیکن اب ریشو بہت کم ہوگی ہے. ریشو کا مراد یہ ہے کہ اب آپ کو جہاں لاکھ کے پیچھے آپ کو مل جاتا تھا، فرض کریں 7,500، 8,000، کبھی 9,000 بھی مل جاتا تھا، اب وہاں آپ کو ملے گا 4,000، 3,000، 3,500، 4,000 یہ ملے گا. تو اس بات کو مائنڈ میں رکھ کے پھر ری ایکٹیویشنیں کرنی ہے. تو 22 تاریخ کے بعد دیکھیں، اگر فیصلہ ہو جاتا ہے ہمارے حق میں. ساری چیزیں ہیں نا، سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، عطا بندیال صاحب کیا کرتے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب کیا کرتے ہیں، خود سیف ارمان خان صاحب کیا کرتے ہیں، نیب کیا کرتی ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو اگر تو ضمانت کینسل ہوتی ہے یا سیف ارمان خان نیازی اللہ نہ کرے اریسٹ ہو جاتے ہیں، تو تب بھی ان کے اکاؤنٹ نیب بحال کرے گا، یہ بات نہیں ہے. اور سیف ارمان خان نیازی کا جو موقف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اکاؤنٹ میرے بحال ہوئے تو 84 کروڑ روپیہ یا 86 کروڑ روپیہ سم تھنگ یہ بنتا ہے ودرا. وہ ودرا وہ اسی وقت دے دے گا. وہ بندہ ایسا نہیں ہے، روکنے والا بندہ نہیں ہے. لیکن کیا پتہ ہے، پیسہ انسان کو بے ایمان بھی کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے جن کے پاس آیا انہوں نے بے ایمانی ہی کی. تو اس میں سب سے زیادہ نقصان چھوٹے انویسٹرز کا ہے. بڑے انویسٹر تو اپنا گھر پورا کر چکے ہیں. بڑے انویسٹر سے مراد یہ ہے کوئی نور لوگ، سینچی یا کلی نین، یہ اپنا پورا کر چکے ہیں. تو اب مسئلہ چھوٹے انویسٹرز کا ہی ہے. اور آپ سے وہ تعاون نہیں کرتا، تو آپ جب موقع ملتا ہے، جب بھی اکاؤنٹ یہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنی آئی ڈیز کو سولڈ کریں. سولڈ کر کے کسی ایسے بندے کے ساتھ لگائیں، یا ڈائریکٹ 001 میرے خیال میں اس کی آئی ڈی ہے سیف ارمان خان کی، تو اس کے ساتھ یا ڈائریکٹ لگائیں، یا کوئی ایسا لیڈر جو کم از کم مشکل وقت میں ساتھ بھی چل سکے اس کے ساتھ لگائیں. اصل میں یہ ہے کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا یا کہ چلو میرے استاد ہیں، میں نے اتنا کچھ کمایا ہے تو کم از کم ان کو تو فیسیلیٹیٹ کروں کہیں سے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے بندے زندگی میں کہیں فلاح نہیں پا سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں، بڑی مشہور کہاوت ہے، میرے والد بزرگوار اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک بندہ تھا، وہ چوری کیا کرتا تھا روز. اس کا بیٹا بڑا ہو گیا. ایک دن اس نے بیٹے کو کہا چلو آ جاؤ تمہیں میں اپنے کام پہ لے جاؤں، وہ کام سکھاتا ہوں جو میں کرتا تھا. تو وہ چل پڑے. کہتے ہیں اس وقت بہت مطلب پرانا دور تھا، تو گھروں میں روشنی نہیں ہوتی تھی، دیوے جلا کرتے تھے. تو وہ گزر رہے تھے کہیں سے، رات کا ٹائم تھا، رات 9-10 بجے. تو اس نے اپنے بیٹے کی طرف بیٹے کو کہا کہ وہ دیکھو ایک گھر ہے جہاں پہ دیوا جل رہا ہے. تو وہ جو دیا جل رہا ہے وہ ایسا گھر ہے جس میں نے 3 مرتبہ چوری کی ہے. اس بیٹے نے اپنے باپ کو کہا، نے کہا ابا جان چلو واپس چلتے ہیں. اس گھر میں 3 دفعہ چوری کرنے کے بعد بھی وہاں اللہ تعالیٰ نے دیا جلایا ہوا ہے، اور ہمارے گھر میں آج بھی دیا نہیں جل رہا. تو ایسے لوگوں کا دیا کبھی نہیں جلتا. ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ مصیبتیں ہی ہوتی ہیں. جو آپ کو پتہ ہے دنیا بہت عارضی سی چیز ہے، کتنے دن ہم جی لیں گے. بہت تیر مارے، بہت تیر مارے تو 60 سال میں سے میکسیمم ایج ہم گزار چکے ہیں. میں 45 ایئر کا ہوں. تو اس کا مطلب ہے ہم پیچھے اگر پتہ تو یہ بھی نہیں ہے کہ اگلا سانس آئے گا نہیں، لیکن اگر چلے دنیاوی اسٹیمیٹ ہی لگا دیں تو پیچھے 15 سال ہے. 15 سال میں سے 7 سال تو میرے سونے میں گزر جائیں گے. تو نیند جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آدھی موت ہے، اور موت جو ہے وہ پوری نیند ہے. تو پیچھے جو 8 سال ہے اس میں مجھے بتائیں میں کتنے تیر چلا لوں گا، کتنا ایک پیسہ میں یوٹیلائز کر لوں گا اپنی ذات کے لیے. تو ایسے لوگوں کے لیے نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. تو کیا وہ مطلب کیا وہ جن کے لیے چھوڑ کے جائیں گے وہ لوگ بھی ساری زندگی انہیں بددعائیں دیتے رہیں گے. تو اس لیے اس حقیقت کو جس دن کسی نے سمجھ لیا تو کوئی بندہ کسی کے ساتھ اس طرح فراڈ نہیں کرے گا. تو
ایسے فراڈیوں کا کلا کما ہونا چاہیے اور ایسے فراڈیوں کو گردن سے پکڑنا چاہیے. میں تو اس بات کا خواہ ہوں. میں کہتا ہوں اس بندے کو سبق ملنا چاہیے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی خبر ہو اس کی پہلے تصدیق کیا کریں. یہ پوسٹنگ روٹین کی پوسٹنگ ہے اور اس میں کسی قسم کا وہ عمل دخل نہیں تھا. ان لوگوں کو سپریم کورٹ نے جرمانے کیے تھے آپ سب کو پتہ ہے. دیکھیں کوئی بھی بندہ اہلکار جو ہے نیب کا چاہے ہو چاہے کسی بھی ادارے کا ہو، ادارے پاکستان کی شان ہے. کسی بھی ادارے کا بندہ ہو وہ اپنے طور پہ کارروائی نہیں کرتا جب تک اس کو اوپر سے پرمیشن نہ ملی ہو. تو اس لیے ان باتوں کو سمجھیں اور جو یہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں نا سوشل میڈیا پہ ان کو آگے نہ پھیلایا کریں. یہ پوسٹنگ آرڈر اب یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ نیب کا پوسٹنگ آرڈر ہے یا نہیں ہے. یہ تو اسے نیب ہی کنفرم کر سکتی ہے. اگر ان کا ہے تو پھر دیکھیں روٹین کا ہے. لاہور سے لوگوں کو کراچی ٹرانسفر کیے گئے، اسلام آباد سے نہیں. ایک آدھ اسلام آباد یا راولپنڈی کا ہوگا، باقی سارے لاہور کے ہیں. تو بھائی کیوں جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں؟ اور دوسرا خان جی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ 22 ستمبر کے بعد ڈسیزن کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ڈسیزن کیا ہے. جو ڈسیزن آتا ہے وہ اگر من مرضی کا نہیں ہوتا، اس میں لوگوں کو رقم ریٹرن نہیں ہوتی یا ان کو بینک اکاؤنٹ کھلتے نہیں ہیں، کوئی مطلب حل نہیں نکلتا، تو اس صورت میں ہم نیب کے پاس لے کے اپلیکیشن جائیں. ظاہر سی بات ہے نیب بھی ہمارا ادارہ ہے، سپریم کورٹ بھی ہمارا ادارہ ہے، تو وہ ان لوگوں کو جو لوگ اکٹھے ہو کے جائیں گے ان کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. آپ کو پتہ ہے اس وقت 5,000 یہ کسی بھائی نے ماشاء اللہ لکھا ہے کہ 5,000 بھی نکل جائے تو 5,000 لوگ بھی کہیں جمع ہوں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب دیا جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. اگر ڈی چوک میں اتنے ہزاروں لوگ بیٹھ کے اپنا مطالبہ منوا سکتے ہیں تو ہم لوگ، اور ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا تھوڑا ہی کرنا ہے، ہم نے صرف ایک پرامن بینر لے کے احتجاج کرنا ہے کہ یا تو لوگوں کے پیسے واپس دلوائے جائیں یا کمپنی کو ریگولر چلنے کے لیے وہ دیا جائے. یہ مقصد ہوگا ہمارا. اور ہمارا کوئی نہ انتشار پھیلانا ہے، نہ اشتعال پھیلانا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ایسا ویسا کام ہے. صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بتانا ہے کہ اتنے لوگ افیکٹ